اللہ وہ اسی حالت میں مدینہ منورہ پہنچے اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ جب وہ بصیر جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی خون سے تر ہو جاتی تھی، خون ہی خون گلی میں نظر آتا تھا۔ اسی حالت میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ ابھی باتیں ہو رہی ہیں، یا رسول اللہ میں ایسے ایسے مکے سے نکلا ہوں، ایسے پہنچا ہوں، ایسے آیا ہوں، یا رسول اللہ اس حالت میں پہنچا ہوں۔ یہ باتیں ابھی ہو رہی تھی، ابو جہل کے 2 سپاہی مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور دونوں سپاہی آگے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کوئی بھی مکے کا مسلمان اگر بھاگ کے آئے گا مدینے آپ اسے واپس کریں گے، یہ ہمارا بندہ ہے، ابو بصیر ہمارا آدمی، ہمیں واپس کرو، ہم لینے کے لیے آئے، ہمیں ابو جہل نے بھیجا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی نے بڑے پیار سے آنسو کی برسات میں ابو بصیر کی طرف دیکھا اور آنسو کی برسات میں فرمایا ابو بصیر میرا ان سے وعدہ ہے تو واپس چلا جائے، واپس چلا جائے۔ حضرت ابو بصیر صحابہ فرماتے ہیں حضور کا حکم سن کے ابو بصیر واپس مڑے ہیں نا، وہ دونوں ابو جہل کے سپاہی ابو بصیر کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں اور ابو بصیر کی آنکھوں میں آنسو ہے اور بار بار مڑ کے حضور کو پیچھے دیکھ رہے ہیں، بار بار مڑ کے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ تھوڑا سا جب آگے گئے نا تو وہی 2 سپاہی کہنے لگے ابو جہل کے ہاں تو مکہ چھوڑ کے بھاگا تھا اور جس کے پاس بھاگ کے آیا اس نے تو تجھے رکھا ہی نہیں ہے، جس کے پاس بھاگ کے آیا اس نے تو تجھے رکھا ہی نہیں ہے، میرے تیرے جیسا ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہونا تھا۔ ہم تو 2 دن دعا مانگے دعا قبول نہ ہو، ہم تو دعا کرنا ہی چھوڑ دیا، میرا تیرا ایمان ہے سونے ہاں۔ ہمیں کوئی کہہ دے بھی روزانہ درود پڑھے کر تیری پریشانی حل ہو جائیں گی، ہم ایک ہفتہ حضور 100 دفعہ حضور پہ 100 دفعہ درود پڑھے کوئی ٹینشن حل نہ ہو، ہم درود پڑھنے ہی چھوڑ دیتے، مطلب ہی ہے نا میں آرہا، مطلب کی جاری ہے میری اور آپ کی، اللہ کے رسول سے بھی اور رب سے بھی۔ کہنے لگے تجھے تو انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے، بھاگ کے آیا تھا تو وہاں سے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے تھپڑ مارا ابو جہل کے سپاہی کے چہرے پہ، اس نے کہا تو میرا اتنا کمزور ایمان سمجھتا ہے، تو میرے ایمان کو اتنا کمزور سمجھتا ہے، پہلے بھی مجھے یقین تھا وہ رب کے نبی ہے، لیکن اب میں مدینے آیا ہوں مجھے اور یقین ہو گیا۔ کیا یقین ہوا ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں پہلے مجھے یقین تھا نبی ہے، لیکن آج جب میں نے دیکھا میرا نبی وعدوں کا بھی بڑا پکا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا، اس نے وعدے کو دیکھا ہے۔ اور جب ابو بصیر جا رہے تھے نا تو حضور مسجد نبوی کے فرش پہ بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور رو کے کہنے لگے ابو بصیر بے پریشان نہ ہونا، ابو بصیر پریشان نہ ہونا، ایک دن میں محمد کا بلاوا تجھے آئے گا، کہو سبحان اللہ، ایک دن میرا بلاوا آئے گا تجھے۔ بس ابو بصیر مدینہ کی حدود سے باہر نکلے، انہی سپاہیوں میں سے ایک کی تلوار نکالی، ایک کا سر ایسے قلم کیا، دوسرا بھاگ گیا۔ اب ابو بصیر نہ مدینے آ سکتے ہیں نہ ہی دنیا والوں مکے جا سکتے ہیں، ساتھ ہی ایک جنگل میں بستی آباد ہے، اسی بستی میں آ کے ابو بصیر رہنے لگ گئے۔ تو مکہ سے جو بھی مسلمان بھاگ کے آتے تھے نا اب مدینے تو جا نہیں سکتے تھے، حضور نے رکھنا نہیں وعدہ کیا ہوا ہے، آؤ سارے ابو بصیر کے پاس اکٹھے ہونے لگ گئے۔ 300 صحابہ ابو بصیر کے پاس اکٹھے ہوئے ہیں، کہو سبحان اللہ، 300 صحابہ۔ اور پھر وہ کرتے کیا تھے؟ ایک اور بھی معاہدہ لکھا ہوا تھا، کیا معاہدہ تھا کہ اگر کوئی بھی مدینے والوں کا قافلہ مکہ سے گزرے گا، کافر کہنے لگے ہم اسے لوٹ لیں گے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لکھ لو۔ پھر حضور نے فرمایا پھر جی مکہ آ لے ہو توڑا کوئی قافلہ آئے گا تو پھر میرے صحابہ بھی نہیں چھڑن گے، آنکھوں سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا تم بھی لوٹ لینا، تم بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ کافر کا مال تو مال غنیمت ہے، تم بھی نہ چھوڑنا۔ تو ابو بصیر کیا کرتے؟ جو بھی قافلہ مکہ سے آتا یہ 300 صحابہ سارا مال کافروں دا لوٹ لیندے، آنکھوں سبحان اللہ۔ کافر بڑے پریشان ہو گئے اور آخر آ کے حضور کو کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے ہے عرض ہے کہ وہ جو ہماری اور آپ کی شرط ہے نا وہ ختم کر دیں۔
بس وہ شرط ختم، حضور نے فرمایا شرط ختم کر دو، جی ختم کر دیں۔ یہاں ابو بصیر، عمر تو پہلے ہی زیادہ تھی، طبیعت بڑی نساز ہے، آخری سانسیں لے رہے ہیں، آخری سانسیں۔ لوگ کہنے لگے ابو بصیر اب تو دنیا سے جانے ہی والا ہے۔ ابو بصیر کی آنکھوں میں آنسو ہے، رو کے کہنے لگے نہیں نہیں، میں جانے والا نہ ہوں، میرا مصطفیٰ وعدوں کا بڑا پکا ہے، اتنی دیر تک مجھے موت نہیں آ سکتی جب تک مصطفیٰ کا مجھے بلاوا نہیں آتا۔ اے شک مجھے پتہ چل رہا ہے میری آنکھ، نانا اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ کافر آ کے کہنے لگے آمنہ کے لئے شرط ختم ہے، حضور نے فرمایا ختم ہے جی ختم ہے۔ آقا نے اسی وقت دو صحابہ کو فرمایا یہ رکا لکھو اور ابو بصیر سے جا کے کہو آجا تجھے محمد کا بلاوا آ گیا، آجا۔ یہ رکا لے کر حضور کا ابو بصیر کے پاس پہنچے، ایسے ابو بصیر وہ رکا بھی پڑھ رہے ہیں، جسم میں جان نہیں ہے، اپنے زور لگا کے دونوں ہاتھوں کو ایسے ہلا کے نا جیسے فتح کے لیے بندہ دونوں ہاتھ لہراتا ہے، بس یہ ہاتھوں کو لہرایا اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے روح پرواز ہو گئی۔ اور میرے دوستو، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جا کے ہم نے اس نبی کی عزت اور عظمت کے لیے کیا قربان کیا، ہم نے کیا قربانی دی؟ ہم تو وقت ہی نہیں دے سکتے اس نبی کی عزت اور ناموس کے لیے، اور صحابہ نے سب کچھ اپنا تن من دھن قربان کیا۔ آپ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو، کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔